نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أولم يروا کیا وہ نہیں دیکھتے کم اہلکنا کتنی ہم نے ہلاک کر دیں من قبلہم ان سے پہلے من قرن بستیوں میں سے. کیا یہ مکہ والے مشرکین مکہ سے خطاب تھا؟ پیچھے بھی میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ وہ لوگ قسم و قسم کے مطالبات کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو فلاں کام کر دیں، ایسے کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی تو روٹین یہی ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے نا، اگر یہ نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو قرآن سے بڑا معجزہ اور قرآن سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے اس کو دیکھ کر منہ موڑ لیا ہے نا، تو وہ بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھے گا تو نہیں مانے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر ان کو سمجھانے کے لیے انداز بدل کر فرما رہے ہیں، کیا ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ پہلی قوموں کی خبریں ان کے پاس پہنچ چکی ہیں، ان کو پتہ ہے، یہ گزرتے ہیں، ان کی گزرگاہوں پر ہیں قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں کہ جن پر عذاب آیا تھا، جن بستیوں کو الٹا کر ہم نے رکھ دیا. یہ وہاں جاتے ہیں، گزرتے ہیں وہاں سے، ان کے راستے میں پڑتی ہیں، ان کے پاس خبریں ہیں ان کی، ان کو پتہ ہے، پھر بھی یہ ٹھیک راستے پر نہیں آتے، اللہ سے نہیں ڈرتے. کم اہلکنا، اللہ فرماتے ہیں کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے. مکناہم، جگہ دی تھی ہم نے ان کو، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لکم، جو نہیں ہم نے جگہ دی تم کو، کہ ہم نے ان کو جو قوتیں اور طاقتیں دی تھیں، ان کو جو ہم نے دنیا میں اقتدار دیا تھا، ان کو جو ہم نے دنیا میں وسائل دیے تھے، ان کے دنیا کے اندر جو تعلقات تھے اتنے تو ان کے نہیں ہیں. ان کے پاس اتنی طاقت نہیں جتنی ہم نے قوم عاد کو دی تھی، ان کے پاس اتنی بادشاہت نہیں جتنی ہم نے فرعون کو دی تھی، ان کے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے جتنی سمود قوم کو ہم نے دی تھی. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے برسایا ان پر آسمان سے موسلا دھار بارش. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور بنائی ہم نے ان کے لیے نہریں، تجری من تحتہم، جو ان کے باغات کے نیچے چلتی تھیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، باوجود ان کی قوت ہونے کے، طاقتور ہونے کے. اور وہ اتنی قوت طاقت دی، وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا قوت والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے، ہمارا جب عذاب کا کوڑا برسا نا، تو پھر کوئی بھی نہ بچا ان کا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور بنایا ہم نے ان کے بعد قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری بستیاں. کہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نافرمانی کی نا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، دوسرے لوگ ہم نے ان کی جگہ پر لائے. اب ہم تمہیں دیکھیں گے، تم اگر ہماری بات مان لو گے، فرما بردار بن جاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے، اگر نہیں مانو گے تو تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے. تم کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہو، تم کوئی اللہ کے چہیتے نہیں ہو، اللہ کا قانون بدلہ نہیں کرتے. یہی ہمارے لیے بھی ہے درس اس میں کہ ان لوگوں نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں کیں، قرآن سے منہ موڑا، رب کی بغاوتیں کیں، اللہ کا عذاب آیا. ہم کوئی اللہ کے چہیتے اور لاڈلے اور پیارے نہیں ہیں، جس طرح یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا. اللہ فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں کے مطابق ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں کے مطابق ہوگا. جو بندہ گناہ کرے گا سزا پائے گا. اور آج دیکھ لیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کرونا وائرس جو ہے، اور اس وبا کے پیچھے جتنی سازشیں کی جا رہی ہیں، مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی شامت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ تم گریہ زاری کرو. آگے اسی پارے میں آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی لیے ہم عذاب بھیجتے ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ تم روو، گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. لیکن ہم نے کیا کیا؟ جو جھکنے کی جگہیں ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، جو رونے کی جگہیں ہیں جہاں پر جانے سے یہ بیماری ختم ہوگی، ان جگہوں کو ہی بند کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے جب ہم نے ان کو پکڑا، جب ہم نے ان پر عذاب بھیجا، جب ہم نے ان پر بیماریاں ڈالیں، ہم نے ان کو مشکلات میں مبتلا کیا، پھر کیوں نہ وہ ہمارے پاس آئے، پھر کیوں نہیں وہ جھکے، پھر کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے، پھر کیوں نہیں انہوں نے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں.
تو ہمیں آج اس رمضان المبارک کے مہینے میں جھک جانا چاہیے، معافیاں مانگنی چاہیے۔ ایک ہی پناہ گاہ ہے، ایک ہی حل ہے کہ ہم سب مساجد کو آباد کریں، اللہ کے سامنے جھکیں اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، تو رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی رحمتیں دیں گے اور آخرت میں بھی، ورنہ رب کے قانون بدلہ نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا اگر ہم گناہ کریں گے جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتاب، اور اگر ہم نازل کر دیں نا ان پر کتاب، فی قرطاس، لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں، فَلَمَسُوا، پھر وہ چھو لیں اس کتاب کو، کہ وہ مطالبہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کے مطالبات میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر جائیں اور وہاں سے نا پورا قرآن لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں لے کر آئیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آج 2 آیتیں اترتی ہیں، کبھی ایک صورت اتر جاتی ہے، کبھی آپ کچھ ہمیں بتاتے ہیں، کبھی کچھ بتاتی ہیں۔ یہ قرآن ہمیں اس طرح کا نہیں چاہیے۔ آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر جائیں، وہاں سے پورا قرآن لے کر آئیں، اور آپ کے ساتھ فرشتہ بھی ہو، وہ آپ کی تصدیق کرے، تو پھر ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیں، لقال الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ کہیں گے جو کافر ہیں نا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ واضح جادو، کہ جن لوگوں نے نہیں ماننا نا، وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا کتاب، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، پھر بھی یہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر فرشتہ، ولو انزلنا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نازل کرتے نا ملکن فرشتہ، لقضی الامر، پھر فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، کہ اگر فرشتہ ہم بھیج دیتے نا ان کے مطالبے کے مطابق، تو پھر ان کو ہم نے اب جو مہلت دی ہوئی ہے، پھر ان کو یہ مہلت نہ ملتی، پھر اگر اس فرشتے کو دیکھ کر یہ انکار کر دیتے نا، پھر ہمارا عذاب آ جاتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم بھیجتے بھی صحیح فرشتے کو، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہم اس فرشتے کو مرد بنا کر بھیجتے، کیونکہ زمین پر تو انسان رہتے ہیں نا، سمجھانا انسان کو ہے تو انسان ہی بھیجا ہم نے۔ اگر فرشتے کو بھی ہم سمجھانے کے لیے بھیجتے تو اس کو بھی مرد کی شکل میں بھیجتے، جس طرح حدیث جبرائیل میں آتا ہے نا، جبرائیل امین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انسانی شکل میں آئے، تو اگر فرشتے بھی اللہ فرماتے ہم بھیجتے نا انسانوں کو سمجھانے کے لیے، تو ان کو بھی ہم انسان بنا کر ہی بھیجتے، تو پھر بھی یہ وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر بھی یہ شبے میں مبتلا ہو جاتے، جس طرح اب یہ شک میں ہے، جس طرح اب ان کو شک ہے نا کہ فرشتہ کیوں نہیں نبی آیا، اگر ہم فرشتہ بھیجتے پھر بھی یہ شک میں ہوتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو ساحر، کذاب، مجنون کہتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے، تو یہ کام تو شروع سے روٹین رہی ہے، ہر رسول کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، آپ صبر کریں۔ برسول من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، فحاک بالذین سخروا، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا، پھر جب ان کی مہلت ختم ہوئی نا ان مذاق اڑانے والوں کی، پھر ہمارے عذاب نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، منہم ما کانوا بہ یستہزئون، ان میں سے جو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کو ہمارے عذاب نے پکڑ لیا اور ان کو ہم نے سخت سزا دی۔ تو آج بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین کی پکڑ آئے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اور ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، حدیث سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر اس پر عمل نہ کرنا، اور یہ کہنا کہ میرے امام صاحب نہیں مانتے، یا میرے باپ ایسے نہیں کیا کرتے تھے، ہماری قوم والے ایسے نہیں کرتے، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہے نا۔ مسلمان کا کام یہ ہے، مومن کا کام یہ ہے کہ قرآن کی بات آئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات آئے، وہ سر جھکا دے، وہ مان لے، یہ غلام کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا، ایک رکوع ہمارا ہو چکا ہے، تو کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آپ ان اسباق کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیا کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔